بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سیزدہم، 13ویں حکایت۔ شخص پیش یکے نوی سندہ رفت و گفت۔ شخص کا معنی ایک شخص، پیش کا معنی سامنے، نوی سندہ کا معنی لکھنے والا، رفت کا معنی گیا، گفت کا معنی کہا۔ شخص پیش یکے نوی سندہ رفت و گفت، ایک شخص ایک لکھنے والے کے پاس گیا، وہ گفت اور کہا۔ خطِ بنویس، خطے کا معنی ایک خط، بنویس کا معنی تو لکھ۔ خطِ بنویس، ایک خط لکھ دیجئے۔ گفت، اس نے کہا، خط لکھنے والے نے کہا۔ پائے من درد می کند، پائے کا معنی پیر، پائے من میرا پیر۔ پائے من درد می کند، خط لکھنے والے نے کہا میرا پیر درد کر رہا ہے۔ شخص گفت، اس شخص نے کہا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم، ترا کا معنی تجھ کو، تجھے، جائے کا معنی کسی جگہ، فرستادن کا معنی بھیجنا، نمی خواہم کا معنی میں نہیں چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھے کسی جگہ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہ چنی عذر می کنی، چنی کا معنی ایسا، کہ چنی عذر می کنی، کہ تو ایسا عذر پیش کر رہا ہے، یعنی میں آپ کو ایک خط لکھنے کہہ رہا ہوں اور آپ عذر پیش کر رہے ہیں کہ میرا پیر درد کر رہا ہے۔ تو لکھنے کا تعلق پیر سے کیا ہے، بلکہ لکھنے کا تعلق تو ہاتھ سے ہے۔ اسی لیے اس شخص نے کہا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم، کہ چنی عذر می کنی، تجھے کسی جگہ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں کہ تو ایسا عذر پیش کر رہا ہے۔ جواب داد، کاتب نے جواب دیا کہ ای سخنے تو راست است، ای کا معنی یہ، سخن کا معنی بات، تو کا معنی تیرا تیری تجھ کو، راست کا معنی سچ، ٹھیک، درست، است کا معنی ہے۔ جواب داد، کاتب نے جواب دیا کہ ای سخنے تو راست است، کہ یہ تیری بات تو سچ ہے، یہ تیری بات سچ ہے، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم، تلبیدہ می شوم برائے خواندن آ۔ ہرگاہ کا معنی جب کبھی، برائے کا معنی کے لیے، واسطے، کسے کا معنی کوئی شخص، می نویسم کا معنی میں لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم کا معنی میں بلایا جاتا ہوں، خواندن کا معنی پڑھنا، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم، تلبیدہ می شوم برائے خواندن آ۔ لیکن جب کبھی کسی کے لیے میں خط لکھتا ہوں تو میں بلایا جاتا ہوں اس خط کے پڑھنے کے لیے، زیرا کہ دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند۔ زیرا کے کا معنی اس لیے کہ، دیگر شخص کا معنی دوسرا شخص، خط من کا معنی میرا خط، خواندن نمی تواند کا معنی نہیں پڑھ سکتا، زیرا کہ دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند، اس لیے کہ دوسرا شخص میرا خط نہیں پڑھ سکتا۔ حکایت سیزدہم، 13ویں حکایت۔ شخص پیش یکے نوی سندہ رفت، ایک شخص ایک لکھنے والے کے پاس گیا، وہ گفت اور کہا۔ خطِ بنویس، ایک خط لکھ دیجئے۔ گفت، کاتب نے کہا، پائے من درد می کند، میرا پیر درد کر رہا ہے۔
شخص گفت، اس شخص نے کہا ترا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھے کسی جگہ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں کہ چنی عذر می کنی، کہ تو ایسا عذر پیش کر رہا ہے۔ جواب داد کاتب نے جواب دیا کہ ای سخن تو راست است، کہ یہ تیری بات سچ ہے، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم، لیکن جب بھی کسی کے لیے میں خط لکھتا ہوں تلبیدہ می شوم برائے خواندن آ، تو میں بلایا جاتا ہوں اس خط کو پڑھنے کے لیے، زیرا کہ دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند، اس لیے کہ دوسرا شخص میرا خط نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں لکھنا نہیں چاہتا۔ حکایت 14ویں حکایت، درویش تقصیر بزرگ کرد۔ درویش کا معنی ایک فقیر، تقصیر بزرگ کا معنی بڑا جرم، بڑی کوتاہی، کرد کا معنی کیا۔ درویش تقصیر بزرگ کرد، ایک فقیر بڑا جرم کیا۔ پیش حبشی کوتوال بردند، پیش کا معنی سامنے، بردند کا معنی لے گئے۔ پیش حبشی کوتوال بردند، حبشی کوتوال کے سامنے لوگ لے گئے، اس فقیر کو لوگ حبشی کوتوال کے سامنے لے گئے۔ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم کیا کہ تمام روئے درویش سیاہ کنید۔ تمام کا معنی پورا، روئے کا معنی چہرہ، سیاہ کا معنی کالا، کنید کا معنی کرو۔ کوتوال نے حکم کیا کہ تمام روئے درویش سیاہ کنید، کہ فقیر کے پورے چہرے کو کالا کرو۔ وہ در تمام شہر بگردانید، بگردانید کا معنی گھماؤ۔ وہ در تمام شہر بگردانید، اور پورے شہر میں گھماؤ۔ درویش گفت، فقیر نے کہا اے کوتوال، نصف روئے من سیاہ کن۔ نصف کا معنی آدھا، روئے من کا معنی میرا چہرہ، سیاہ کا معنی کالا، کن کا معنی کر۔ فقیر نے کہا اے کوتوال، نصف روئے من سیاہ کن، میرا آدھا چہرہ کالا کر، ورنہ ہما مردمان شہر خواہند دانست، کہ حبشی کوتوال ہستم۔ ہما کا معنی تمام، مردمان شہر کا معنی شہر کے لوگ، خواہند دانست کا معنی سمجھ جائیں گے، ہستم کا معنی میں ہوں۔ ورنہ ہما مردمان شہر خواہند دانست، ورنہ شہر کے تمام لوگ سمجھ لیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ حبشی کوتوال میں ہوں۔ اس لیے کہ حبشی کوتوال کالا تھا، اس لیے پورے چہرے کو کالا مت کیجیے، بلکہ میرے آدھا چہرے کو کالا کیجیے۔ ورنہ ہما مردمان شہر خواہند دانست، ورنہ شہر کے تمام لوگ سمجھ جائیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ حبشی کوتوال میں ہوں۔ کوتوال ازیں سخن خندید، وہ تقصیر درویش معاف کرد۔ ازیں کا معنی اس سے، سخن کا معنی بات، خندید کا معنی ہنسا۔ کوتوال ازیں سخن خندید، کوتوال اس بات سے ہنسا، وہ تقصیر درویش معاف کرد، اور فقیر کا جرم معاف کیا۔ حکایت 14ویں حکایت، درویش تقصیر بزرگ کرد، ایک فقیر بڑا جرم کیا۔ پیش حبشی کوتوال بردند، حبشی کوتوال کے سامنے لوگ لے گئے۔ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم کیا کہ تمام روئے درویش سیاہ کنید، کہ فقیر کا پورا چہرہ کالا کرو۔ وہ در تمام شہر بگردانید، اور پورے شہر میں گھماؤ۔ درویش گفت، فقیر نے کہا اے کوتوال، نصف روئے من سیاہ کن،
میرے آدھا چہرہ کالا کر، ورنہ ہما مردمان شہر خواہن دانست، ورنہ شہر کے تمام لوگ سمجھ جائیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ حبشی کوتوال میں ہی ہوں۔ کوتوال ازیں سخن خندید، کوتوال اس بات سے ہنسا، وہ تقصیر درویش معاف کرد اور فقیر کا جرم معاف کیا۔ حکایت 15ویں حکایت۔ شاعر مسکین پیش توانگرے رفت۔ شاعر کا معنی ایک شاعر، مسکین کا معنی فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ پیش کا معنی سامنے، توانگرے کا معنی ایک مالدار، رفت کا معنی گیا۔ شاعر مسکین پیش توانگرے رفت، ایک فقیر شاعر ایک مالدار کے پاس گیا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، چنا کا معنی وہاں، نزدیک او کا معنی اس کے قریب، نشست کا معنی بیٹھا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، اور وہاں اس کے قریب بیٹھا۔ کہ میان شاعر و توانگر از یک وجب زیادہ تفاوت نبود۔ میان کا معنی درمیان، وجب کا معنی بالشت، تفاوت کا معنی فرق، فاصلہ، نبود کا معنی نہیں تھا۔ کہ میان شاعر و توانگر از یک وجب زیادہ تفاوت نبود، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ توانگر ازی سبب برہم شد، سبب کا معنی وجہ، برہم کا معنی غصہ۔ توانگر ازی سبب برہم شد، مالدار اس وجہ سے غصہ ہوا کہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ توانگر ازی سبب برہم شد، مالدار اس وجہ سے غصہ ہوا۔ وہ روئے ترش کرد، روئے کا معنی چہرہ، ترش کا معنی کھٹا۔ وہ روئے ترش کرد اور چہرہ کھٹا کیا۔ کھٹا کرنے کا مطلب یعنی چہرہ بگاڑ لیا، اس لیے کہ جب آدمی چہرہ بگاڑتا ہے تو چہرہ کھٹا سا لگتا ہے۔ وہ روئے ترش کرد اور چہرہ بگاڑ لیا۔ وہ پرسید اور پوچھا کہ درمیان تو و خر چه تفاوت است؟ خر کا معنی گدھا۔ وہ پرسید اور پوچھا کہ درمیان تو و خر چه تفاوت است، کہ تیرے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ گفت، غریب شاعر نے کہا، بقدر یک وجب، ایک بالشت کی مقدار، یعنی میرے اور گدھے کے درمیان ایک بالشت کی مقدار فرق ہے۔ گویا کہ فقیر شاعر نے مالدار ہی کو گدھا کہہ دیا۔ گفت، فقیر شاعر نے کہا، بقدر ایک وجب، ایک بالشت کی مقدار میرے اور گدھے کے درمیان فرق ہے۔ توانگر ازی جواب بسیار خجل شد، بسیار کا معنی بہت، خجل کا معنی شرمندہ۔ توانگر ازی جواب بسیار خجل شد، مالدار اس جواب سے بہت شرمندہ ہوا۔ وہ عذر نمود اور عذر پیش کیا، معافی طلب کی۔ حکایت 15ویں حکایت۔ شاعر مسکین پیش توانگرے رفت، ایک فقیر شاعر ایک مالدار کے پاس گیا۔ وہ چنا نزدیک او نشست، اور وہاں اس کے قریب بیٹھا۔ کہ میان شاعر و توانگر از یک وجب زیادہ تفاوت نہ بود، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ توانگر ازی سبب برہم شد، مالدار اس وجہ سے غصہ ہوا۔ وہ روئے ترش کرد اور چہرہ بگاڑ لیا۔ وہ پرسید اور پوچھا کہ درمیان تو و خر چه تفاوت است، کہ تیرے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ گفت،
فقیر شاعر نے کہا بقدر یک وجب، ایک بالشت کی مقدار میرے اور گدھے کے درمیان فرق ہے۔ توانگر ازیں جواب بسیار خجل شد، مالدار اس جواب سے بہت شرمندہ ہوا، وہ عذر نمود اور عذر پیش کیا، معافی طلب کی۔